ان کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. میرے پہنچ کے باغ کے غیور نوجوان ساتھیوں، اس سرزمین کے بارے میں نے اکثر سنا ہے کہ شہیدوں کی غازیوں کی سرزمین ہے، اور واقعی یہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے. اور حقیقت میں یہ جوش ولولہ، جس طرح اشر بھائی نے کہا کہ مجھے کشمیر میں پچھلے دنوں کے پی کے کا ٹور کیا، پنجاب کا کیا، اور جو اتنے شارٹ نوٹس پہ جو پہنچ اور باغ کا رسپانس ملا وہ واقعی کہیں دیکھنے کو نہ ملا. واقعی اس چیز کے افراد تحسین مستحق ہے. میں بات کروں گا کچھ نظریاتی. خان صاحب کی یہ نوجوان کیوں خان صاحب کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں، اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ کسی کو ڈرا دھمکا کے چپ کرا دیں گے، کسی کو بتائیں گے کہ ہم وینٹیلیٹرز پہ ہیں، ہم مقروض ہیں، ہم اگر اپنے حق کی بات کریں گے تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا. آج کا نوجوان خوددار ہے، غیرت مند ہے، پڑھا لکھا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ وینٹیلیٹرز پہ پہنچانے والے یہ بیڑیے ہیں، یہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی کرپشن کر کے اپنے اشرفیہ اور جسے کہتے ہیں کہ اپنا افسر شاہی اور اپنا پروٹوکول انجوائے کیا. عرصے سے ملک کو لوٹا، عام غریب، عام کسان، عام مزدور طلبہ کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، اور ان قرضوں کے دلدل میں پھنسا کے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بیکاری بنے، ہم مغلوب ہو جائیں، ہم کہیں کہ ہم ظالم کے آگے جھک جائیں. خدا کی قسم یہ آئی ایس ایف کے نوجوان، یہ پہنچ کے غیور نوجوان ہیں، اپنی گردن تو کٹوا سکتے ہیں پر اغیار کے سامنے یہ کبھی نہیں جھکیں گے. اور بتا دوں کہ یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے. یہ الیکشن یہ تاریخ ساز الیکشن ہے. اس کی وجہ میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ 1947 میں ہمیں آزادی ملی. ایک آزادی ہوتی ہے جغرافیائی آزادی، سرحدی آزادی، وہ تو ہم نے 14 اگست 1947 کو حاصل کر لی. ایک آزادی ہوتی ہے نظریاتی، ایک آزادی ہوتی ہے آپ کی حقیقی آزادی، آپ کی سوچ کی آزادی. وہ آزادی ہمیں آج تک نہ ملی. پہلے ہم پہ برطانیہ براہ راست حکومت کرتا رہا، اب امریکہ ہم پہ بالواسطہ حکومت کرتا رہا. کیا ہم جو ایک مجمع ہونے کی صورت میں، ایک بھاری اکثریت ہونے کی صورت میں بھی ہم ان کی غلامی کریں گے؟ خدا کی قسم اگر عمران خان نہ ہوتا تو یہ لوگ، یہ آصف زرداری جیسے بگوڑے، یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بوٹ پالش کرتے رہو اور امریکہ کی غلامی کرتے رہو. یہ تو عمران خان آیا جس کو بھروسہ تھا نوجوانوں کا، اس نے یہ غلامی کا توق اتار کے پھینکا. خدا کی قسم یہ 1947 والی آزادی کی بات ہے. یہ الیکشن کل ہو یا اگلے سال ہو، یہ الیکشن آپ کی حقیقی آزادی کا الیکشن ہے. اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان ایک نظریے پہ بنا تھا، پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا. خدا کی قسم پاکستان پنجاب سندھ بلوچستان یا کشمیر یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا نظریہ براہ راست نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریاست سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں بنا تھا. یہ واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام پہ بنا ہے. اور یہ اسلامی ملک اگر اپنے نظریے کی حفاظت کر گیا تو خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دنیا پہ حکومت کرے گا، دنیا پہ ظلم کا خاتمہ کرے گا. ابھی تو ہم نے اپنے جموں کشمیر کے بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، ان کے مظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ان مظلوموں کا ساتھ دینا ہے. سب سے پہلے ہمیں امریکہ کی غلامی کا توق اتارنا پڑے گا، ہمیں ان کی ڈکٹیشن سے آزاد ہونا پڑے گا. ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم خوددار ہیں، ہم غیرت مند ہیں، روح کی سوکھی کھا لیں گے پر غلامی کسی صورت قبول نہیں کریں گے. یہ IMF یا اربوں ڈالر کے قرضے یہ تمہیں کو مبارک، یہ تمہاری افسر شاہی اور تمہارے پروٹوکول میں لگتے رہے. غریب کا نہ کل اس سے کوئی تعلق تھا نہ آج اس سے کوئی تعلق ہے. تم جانو تمہاری یہ بےغیرتیاں جانے. اگر تم نے اس خوددار پاکستان کی آڑ میں، اس خوددار پاکستان کے راستے میں عمران خان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائی، عمران خان کے سامنے آئے تو خدا کی قسم یہ نوجوان تم کو گھسیٹتے رہیں گے. شہباز شریف تم نے بہت سمجھداری بنا کے سیٹا، پر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سب کے نوجوان لاہور اور رائے کی سڑکوں میں تمہیں گھسیٹیں گے. اور میرے پوچھ کے غیور نوجوانوں یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ ایک انقلاب کا مومنٹ ہے، یہ ایک تاریخ ساز مومنٹ ہے. سب نوجوان میرے سامنے پڑھے لکھا طبقہ بیٹھا ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم مارے جائیں گے، تو ان کو بتاؤ کہ ہمارا زرعی ملک ہے، یہ واحد ملک ہے دنیا میں لینڈ لاک کنٹریز ہیں جن کے پاس زرعی ملک نہیں ہوتا، جن کا اناج کا پاس سب کچھ وہ برآمد کرتے ہیں. یہ واحد ملک ہے کہ جو خود کفیل تھا. اس کو اس حالت میں پہنچانے والے کون ہیں؟ منرل ریسورسز میں اس کا کوئی ثانی نہیں. 4 موسم ہے، ہر طرح سے خود کفیل ہے. تو کیسے بغیر تو حکمرانی تم لوگوں نے 30 سال کی، اور کس طریقے سے تم نے اس جگہ اس ملک کو ادھر پہنچایا؟
میں کہتا ہوں کہ یہ نوجوان ایک دفعہ کھڑے ہو جائے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور دوسرا میں آخر میں اپنے پیارے اور معزز اور جسے کہتے ہیں کہ سر کے تاج اور ان کی جتنی بھی رسپیکٹ کی جائے کم ہے, کیونکہ ان کی رسپیکٹ نہ کی جائے تو ان کو برا لگتا ہے. پیارے نیوٹرلز, میں آپ سے کہتا ہوں نیوٹرلز, دیکھو آپ کا ترجمان ایک دن میں یہ سن رہا تھا پریس کانفرنس کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. یہ اندھے بہرے لوگ تو نہیں ہے پاکستانی کہ 30-40 سال اقتدار کے وقت کون لوٹتا رہا. کیا وہ ہاکی کھیلنے والے پلیئرز تھے یا کبڈی والے پلیئرز تھے جو حکومت کرتے رہے؟ کس نے حکومت کی؟ باقی حکومت کس نے کی؟ باقی حکومت ان چوروں نے کی. تو پھر یہ بندہ حال پہ کیوں ڈال رہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ نیوٹرلز, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کی بات ہے, خدا کی قسم 2 روٹی, اگر ہمارے گھر میں 3 روٹی ہے تو 2 روٹی ہم اپنے فوجی بھائی کو دیں گے. 1 روٹی کھائیں گے وہ بھی قربان کر دیں گے, پر اپنی فوج کی سالمیت, فوج کے بجٹ پہ اور فوج کے ڈگنیٹی پہ فوج کے مراد پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. پر ہمیں فوج کو اگر ہم اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو بدلے میں ہمیں خوددار اور غیرت مند فوج چاہیے جو ملک کی حفاظت اور سالمیت اور خودداری کی ضامن ہو. فوج ہوتی ہی خودداری اور سالمیت کی ضامن ہوتی ہے کہ کہیں دوسرا ملک آئے تو وہ سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. آج یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں, خدا کی قسم یہ آپ لوگ بہت برا کر رہے ہو. یہ لیبیا والے حالات ہو جائیں گے. یہ آئی ایس ایف کے نوجوان, یہ تحریک انصاف کے نوجوان آپ لوگوں کو ہر پلیٹ فارم پہ دفاع کر رہے تھے, آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. خدا را دوبارہ ایسا نہ کیجیے گا. نیوٹرل رہیں, سائڈ پہ رہیں, اپنا کام کریں, حکومتی معاملات عوامی نمائندوں کو چلانے دیں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ ملک ترقی کرے گا. یہ ملک ترقی کرے گا تو ہر ادارہ ترقی کرے گا. خدا را یہ ملک کسی ایک ادارے کی جاگیر نہیں, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جاگیر نہیں. میں پاکستانی اور اس سے پہلے مسلمان ہو کے کہتا ہوں کہ یہ ملک عام غریب بندے کا ملک ہے. اگر میں مجھے خام کے لیے اگر جان قربان کرنی پڑی تو کروں گا. تو کس لیے کروں گا؟ اس لیے کروں گا کہ اس نے غریب مسکین پسے ہوئے طبقے کو اٹھایا. یہ ہیلتھ کارڈ کس نے جاری کی؟ یہ تو بڑے بڑے ممالک میں ہیلتھ کارڈ جاری نہیں ہوئے تھے. غریب کا مفت علاج ہو رہا ہے, اسکالرشپ اناؤنس ہو رہی ہے, ڈیمز بن رہے ہیں, ملک کو اپنے پاؤں میں کھڑا کیا جا رہا ہے. خدا را میں سب کو آواز کر رہا ہوں, اگر ملک کی سالمیت, خودداری, غیرت کے سامنے کوئی بھی آیا تو پھر آپ لوگوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. اور باقی آخر میں آپ تمام نوجوان ساتھیوں کو, جو جتنے ساتھی معززین یہاں بیٹھے ہوئے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ مظفر آباد میں ایونٹ دیر سے سٹارٹ ہوا, جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچا. آپ سب لوگوں کا انتظار کرنے پر میں شرمندہ ہوں اور میں اس سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ پہنچا. اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 2 تاریخ کو اسلام آباد پہنچیے اور بتائیے پہنچیں گے آپ لوگ, پہنچیں گے, پہنچ کے ثابت کیجئے کہ ہم خوددار غیرت مند پاکستان کے ساتھ ہیں. اور آخر میں کچھ شعر آپ کی نظر کروں گا. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں میں تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے ہوش محبت میں, کچلتا نہ تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. آخر میں سردار شجاع کی, اشر شجاع کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور پونچھ کے غیور, خوددار, غیرت مند قوم کو میرا سلام. بہت شکریہ. پاک عوام کا